صحابہ کرام جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم نماز پڑھیں. اب میدان جنگ گرم ہے, اس میں اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو دشمن تو کھا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, مدد کس کی طرف سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے, سب نماز پڑھو. کیونکہ اللہ کا ایک حکم ہے نماز, اسے ضائع نہیں کر سکتے, تو چلو سارے نماز کی نیت باندھ لو. چونکہ اللہ کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو, اس لیے اللہ تمہیں دشمن سے بولو نا بچا لے گا. نا 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 نا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, آج کی تراویح میں پڑھا نا. وَإِذَا كُنْتَ, سورہ نساء میں, اے نبی جب آپ ان کے درمیان ہوا کریں اور نماز کا وقت قائم ہو جائے. تو یہ بھی نہیں کہ ہم اتنے ماڈرن ہیں اسلام کہ نماز ہی چھوڑ دو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری توجہ نماز پہ دے دو. کیسا بیلنس کیا ہے نا. کافر تو کہتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں, تمام قوتیں وسائل پہ لگاؤ, اسباب پہ نظر رکھو, وسائل پہ. نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے علاوہ نہیں ہوتا, یہ کیا ہوتا ہے؟ بس فوکس کرو کس کو؟ اسلحے کو, ٹریننگ کو. اللہ نے کہا کہ جب نماز کا ٹائم ہو میدان جنگ میں تو نماز چھوڑنے کی بھی اجازت. کیسا فرض ہے دیکھو. آج خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں مارکیٹ میں, نمازیں ضائع. سفر میں چونکہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے اتریں, پانی, وضو کیسے, ایکچولی بڑی ٹینشن ہے, چھوڑو قضا پڑھ لیں گے. اتنا آسان ہوتا, بات سے بات نکلتی ہے. یہ جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں نا, دو نمازیں جمع کر کے, اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں میں ڈیٹیل میں بعد میں بیان کروں گا, کیونکہ ابھی ہمارا اسٹوڈیو الحمدللہ بننے والا ہے. تو جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں یہ میں نے مسجد کے بجائے کہاں کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اسٹوڈیو. کیونکہ یہاں ان مسائل یہ زیب نہیں دیتے, تو وہاں پھر جس نے پوچھنا ہوگا وہی آ کے بیٹھے گا, وہی اختلافی مسئلے پوچھے گا, تو اس کو جواب جو بھی ہوگا, کیونکہ یہ ہر ایک کی ہیڈک نہیں ہے یہ. تو یہ جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں نا, اس میں جتنی بھی احادیث ہیں جن میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں, ان میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے نماز کے وقت میں داخل کر دیا ہو, صراحتاً کہیں بھی نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ دو نمازیں اس طرح سے جمع کی جائیں گی کہ ایک نماز کو مؤخر کیا بالکل آخری وقت تک, وہ نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے نماز کا وقت گزرا اور اگلی بھی فوراً پڑھ لی, اس طرح سے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں. اس پہ احناف کے دلائل ہے, امام ابو حنیفہ کے بڑا مضبوط موقف ہے, یہ موقف کمزور نہیں ہے, اور اس کے دلائل قرآن سے ہمیں بہت ہی مضبوط ملتے ہیں. اس لیے کہ نماز قضا کرنے کی اسلام میں گنجائش ہوتی تو میدان جہاد میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت ہوتی, وہاں بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو سفر تو ایک اس سے بھی ہلکی چیز ہے, اس سے بھی کم درجے کی چیز ہے. تو جتنی بھی احادیث ہے نا ان میں ہے کہ نماز کو دوسرے وقت تک لے کر گئے, وہ تک کا جو مطلب ہے وہ واضح نہیں ہے کہ اگلے وقت کے اندر داخل کیا کہ نہیں کیا, یہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں جو اللہ نے بیان کیا نا کہ اے نبی جب میدان جہاد گرم ہو اور آپ ان میں موجود ہو تو کیسے نماز پڑھنی ہے, تو اللہ نے نماز کا طریقہ بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ ہم تمہیں اتنی مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں, بھائی چھوڑو, جہاد ہے, چھوڑ دو نماز. نا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اسی وقت کے اندر پڑھنی پڑے گی. اور اس میں 5 نمازیں داخل ہیں, کوئی بھی نماز اس سے مستثنا نہیں ہے. لیکن اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جہاد میں نہ تو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ یہ کہ نمازوں میں لگ کے ادھر بولو کہ اللہ مدد کرے گا. نہ بیلنس,
دونوں کا حق ادا کرنا ہے, اللہ کا بھی اور ساتھ میں دشمن سے لڑنا ہے. تو لڑنے کے لیے نماز نہیں بلکہ بندوق چاہیے, چلانا بھی ہو, بندہ سامنے کھڑا ہوا ہو. تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ اے نبی جب آپ نماز پڑھائیں گے تو آدھے لوگ آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں گے. جب ایک رکعت مکمل, اور آدھے کیا کریں گے, دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کو روک کے رکھیں گے کہ وہ ادھر نہ آ جائے. پھر جب آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی, جو دشمن کے سامنے ہے وہ آ کے آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں گے, اور جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی ہے وہ جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وہ باقی رکعت وہاں مکمل کریں گے تاکہ لڑائی بھی ہوتی رہے اور اپنی نماز بھی چلتی رہے, تاکہ سب کی وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے. یعنی ایک ایک رکعت نبی کے پیچھے مل جائے, باقی خود ادا کریں گے وہ. تو یہ بالکل خلاف قیاس نماز, کہ یہ ایسی نماز ہے جو چلنے سے نہیں ٹوٹ رہی. یعنی ایک رکعت کے بعد چل کے جائیں گے, باقی وہاں مکمل کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ کوئی ایسی سخت لڑائی ہو, یہ بھی ممکن نہ ہو, جیسے آج کل لڑائی ہوتی ہے بموں سے. اب میدان جنگ میں اگر آدھی فوج ایک امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو پھر ایک بم گرنے کا خطرہ ہے جس سے پوری فوج ہلاک ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پہ علماء کہتے ہیں کہ پھر ایک ایک دو لوگ اپنی اپنی اخپل طریقے سے جماعت کرائیں گے, پھر اکٹھے ہونے کی اجازت, کیونکہ جان بچانا پہلے ہے, جان رہے گی تو نماز پڑھیں گے نا. نماز پڑھنے شروع کر دے سب نے باجماعت خوشو و خضو سے, دشمن نے آ کے کاٹ پیٹ کے چلا گیا اور پھر آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا, تو پھر قیامت تک وہاں نمازیں نہیں ہو سکیں. تو پھر اخپل طریقے سے ایک ایک دو آدمی جماعت کرائیں. وہ بھی ممکن نہ ہو تو سب انفرادی نماز پڑھیں. وہ بھی ممکن نہ ہو تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں قبلہ رخ ہو کے. یہ بھی ممکن نہ ہو تو جہاں ٹینک کا رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نیت, گھوڑے کے بجائے ٹینک آ گیا نا, تو کس طرف رخ کریں گے؟ دشمن کی طرف رخ کر کے نیت باندھ لیں گے. نہیں آ رہی بات؟ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. میدان جنگ میں جس طرح ممکن ہو قبلہ رخ ہو کے, اگر ڈر ہے کہ میں ادھر ہوا تو وہ ادھر سے فائر کر دے گا, جدھر وہ ہے ادھر ہی منہ کر کے نیت باندھ لو. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی اہم چیز ہے. تو اسی وجہ سے امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ اتنی اہم تاکید ہے. تو سفر میں چونکہ بالکل دو ٹوک اور واضح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اگر حدیث ہے بھی تو اس کے مقابلے میں بھی ہے, تو نماز جیسا حکم اسلام کا رکن ہے, اس کو ایسی مجمل اور مبہم حدیثوں کی بنیاد پر قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آگے اللہ نے حکم دیا کہ خذوا حذرکم, نماز کے دوران بھی اپنی حفاظت اور بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. ایسے نماز میں ایسے طریقے سے نماز نہ پڑھو کہ دشمن کاٹ کے چلا جائے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اسلحہ پہن کے نماز پڑھو میدان جنگ میں. ایسا نہ ہو تمہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کوئی آئے اور کہے یہ تو خشوع و خضوع سے نماز میں پڑھ رہا ہے, ذرا سجدے میں جائے انتظار کروں گا پھر. نہ فرمایا نماز کے دوران اسلحہ تمہاری گردن میں ہونا چاہیے, تلوار لٹکی بھی ہونی چاہیے, تاکہ کوئی تمہیں غافل پا کے حملہ کرے تو فوراً نماز توڑ کے پہلے اس کی گردن اڑاؤ, باقی نماز بعد میں. سے کتنا کیا پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اسباب سے, وسائل سے غافل نہیں ہونا, میزائل سے, توپوں سے, ایٹم بم سے غافل نہیں ہونا ہے, ٹیکنالوجی سے غافل نہیں ہونا ہے. پہلے تلواروں کی جنگ تھی تو اللہ نے کہا تلوار لٹکا کے, آج میزائلوں کی جنگ ہے تو اللہ آج مجاہد فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ چیمبر میں راکٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور وہ تمہارے سامنے رکھا ہوا ہونا چاہیے.